نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا تبرک کا معنی و مفہوم. اسی درس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں ہم پڑھ رہے تھے مشروع تبرک ہم نے پڑھا، اور دوسری قسم جو ممنوع تبرک ہم پڑھ رہے تھے اس ممنوع تبرک کے دوسرے پوائنٹ کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے. الحمدللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا ممنوع تبرک میں، یعنی جس تبرک سے منع کیا گیا، اور یہ جو منع ہے یہ منع کوئی معمولی منع نہیں ہے، بلکہ ممنوع کیسا ممنوع ہے، یہ اگر اس منع سے نہیں رکتا ہے بندہ تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور شرک ایک گناہ عظیم ہے، ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے جس کی معافی نہیں ہے. تو اسی لیے ہماری بہنوں کو ان چیزوں سے بچانا بے حد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا خبیث گناہ قرار دیا اسے کہ اس گناہ کی موجودگی میں اچھے اعمال جو انسان کرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ تمام اعمال بھی اس کے ضبط ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں شرک کی موجودگی میں. تو اسی لیے ہم بارہا کوشش کریں، شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے. اور بہنوں، جو محنت کرتا ہے شیطان شرک پر زیادہ کرتا ہے، شرک پر زیادہ محنت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یغفر ما دون ذالک، میں اس کے علاوہ جو بھی ہے معاف کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو اسی لیے وہ زیادہ محنت کرتا ہے کہ بندیاں شرک کریں، بندے شرک کریں تاکہ وہ جہنم میں چلے جائیں. تو انشاءاللہ بہنوں، ہم کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ علم حاصل کریں گی اور یہ دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو بھی بچائے انشاءاللہ. اگر ہم کسی کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائیں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. تو بہرحال دوسرا پوائنٹ ہم سیکھ رہے تھے انبیاء و صالحین کے قبروں اور مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا، اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اور یہ شرک جب عام ہے تو پھر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں برابر انہیں ہماری ان پیاری بھولی بھالی ماؤں بہنوں کو سمجھانا ہے، اس جہل سے نکالنا ہے، اس اندھیرے سے، اس ظلمت سے نکالنا ہے انہیں انشاءاللہ. تو آپ آرام سے سمجھائیے گا، جو بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں تو ان کو اس شرک سے نکالنے کے لیے سمجھائیے گا، بتائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا واقعہ بتاتے ہوئے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. جیسے سیدنا ابو واقد قریشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ مقام حنین کی طرف جا رہے تھے، اور ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا. یعنی جبھی وہ اسلام لائے تھے، تھوڑے دن ہی ہوا تھا انہوں نے کفر کو چھوڑا تھا. تو راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے. یہ ترمذی میں آئی حدیث اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ حنین میں جاتے رہتے ہیں، اور راستے میں ایک مقام آتا ہے، اس مقام پر بیری کا درخت ہوتا ہے، اور جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. یعنی اس خاص اس درخت کو، پیر کے درخت کو ذات انوات نہیں کہتے، لیکن اس درخت کو کہا جاتا تھا ذات انوات. کیوں؟ کیونکہ مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے، اور اپنے ہتھیار بھی کیا کرتے تھے؟ برکت کے لیے اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے. تو سیدنا ابو واقد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم اس بیری کے درخت کے پاس سے گزرے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے گا، مقرر فرما دیجئے گا. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اللہ کی قسم کیا کہا؟ اللہ اکبر انہا سنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من کان قبلکم. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم اللہ اکبر تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو. کون سی بات؟ کما قالت بنو اسرائیل، جیسے کہ بنو اسرائیل نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے کہا تھا. کیا کس سے کہا تھا؟ لموسیٰ، موسیٰ سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا، ہمیں بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. کما لہم آلہہ، قال انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. قال انکم قوم تجہلون، جہالت کی بات کرتے ہو، نادانی کی بات کرتے ہو. لترکبن سننا، کیا کہا کہ فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقے پر چلو گے. پھر فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقے پر چلو گے. لترکبن سنن من کان قبلکم. دیکھیے غور کرنے والی بات کیا ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب کہا تھا کہ ہمیں بھی بنا دے ایسا ہی الہ. اب یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ تبرک کے لیے بیٹھنا وہاں پر یعنی اس ذات انوات کے درخت کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنائیے، تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ سے ہمارے لیے ایک الہ بنا کے بتا دے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے تبرک حاصل کرنے کو کیا کہا؟ الہ بنانا کہا. تو اسی لیے علماء اکرام نے اس کو عقیدہ بتایا. تبرک کے طور پر کوئی چیز ایسی استعمال کرنا یا پھر ایسا اس کو تصور کرنا کہ یہ فلاں برکت والی جگہ ہے، یہ برکت والی چیز ہے، یہ فلاں یہ ولی کا مزار ہے، اس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی، یہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اس کا یہ فلاں کھانا ہے برکت والا، اس کا یہ فلاں پانی ہے برکت والا. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام جہل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو گئے ہو، جہالت کی بات کر رہے ہو، نادانی کی بات کر رہے ہو. تو یہ جہل نادانی ہے، بڑا شرک ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو مزارات بنا لیتے ہیں. مزار بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ان مزارات سے تبرک حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو نعوذ باللہ کتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو تبرک کے طور پر یعنی کافی سارا شرک ہو رہا ہے. تو اس شرک سے ہم دوسری بہنوں کو انشاءاللہ ضرور محفوظ کریں گے. اور تیسرا پوائنٹ انشاءاللہ، آمین یا رب. اور تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ تو تھا انبیاء و صالحین کی قبروں کو مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا، یہ تو حرام ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو حرام ہے، جو شرک ہے، کیا ہے کہ بعض تاریخی مقامات سے تبرک حاصل کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، غار ہرا، غار ثور، یعنی یہ جو مقامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، یا پھر غار ہرا ہے جو بندے جاتے ہیں غار ہرا پر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کوئی تبرک حاصل نہیں ہوگا بہنوں. اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قائم رکھا، غار ہرا کو، غار ثور کو، لیکن وہاں بیٹھ کر یعنی اس سے تبرک کچھ حاصل کرنے کی سوچنا، یہ بات غلط ہے. اور ایک بات، ممنوع اوقات سے تبرک حاصل کرنا. اوقات ہیں کچھ جو ممنوع ہیں، اس سے تبرک حاصل نہیں کرنا چاہیے. کون سے اوقات ہیں؟ یعنی جن اوقات میں برکت کا حصول ثابت ہے، ان اوقات میں غیر مشروع اور بدعت پر مشتمل ایسی عبادت کر کے برکت حاصل کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور برکت کے حصول کے لیے اس میں بدعتیں شروع کر دیتے ہیں. غرض یہ کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی بات ثابت نہیں ہے تبرک کی، وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ایسے اوقات سے تبرک حاصل کرنا جن کے بابرکت ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. کچھ اوقات بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور اس میں پچھلا پوائنٹ میں نے بتایا بدعت کرتے ہیں، اور نیکسٹ پوائنٹ میں نے یہ بتایا کہ ایسے اوقات سے تبرک حاصل کرنا جن کے بابرکت ہونے کی کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں، اور
ثابت کر لیتے ہیں اپنے لیے. جیسے اگزامپل دو تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت، اسراء و معراج کی رات، 15ویں شعبان کی رات، یا وہ دن اور راتیں جن میں کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو. یعنی کوئی تاریخی واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری بہنیں یعنی صدیوں سے سالوں سے یہ بدعت چلتی آ رہی ہے کہ کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو تو اس دن کو برابر ہر سال مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بابرکت رات ہے. آج کی رات معراج ہوئی تھی تو آج ٹھیک کتنے سال ہو گئے تو آج بھی برکت ہے. تو نعوذ باللہ ایسی برکت ہوتی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتاتے؟ آپ کی پیدائش، آپ کے جب معراج ہوئی اس معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے نیکسٹ ایئر، تو یہ کہہ سکتے تھے اگلے ہی سال آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آج برابر 1 سال ہوا، اے صحابہ چلو تم بھی اٹھو اور رات بھر نماز پڑھو. اللہ کی قسم ایک دلیل بتا دیجیے، اللہ کی قسم ایک دلیل بتا دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کی رات کے بعد کسی سال بھی نیکسٹ ایئر، اس کے نیکسٹ ایئر کسی سال بھی یہ کہا ہو کہ آج کی رات مجھے معراج ہوئی تھی، اے صحابہ آج تم عبادت کرو. اللہ کی قسم ایک مثال بتا دیجیے. نعوذ باللہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آج کے دن مجھے معراج ہوئی ہے، اے صحابہ آج عبادت کرو، خاص عبادت کرو. نہیں کہا تھا. معراج ہوئی، ہاں برحق ہے. ایک مختصر بات کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں کہ کوئی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. کوئی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. تو کئی کام ہوئے، تاریخ میں کئی کام ہوئے، تو گویا وہ دلیل ہو گئی کہ اس کو منایا جائے ہر سال؟ نہیں نا. کئی چیزیں ہوئی، تاریخی واقعات کئی ہیں. تو اس چیز پر غور کریے گا. کئی ایسی تاریخی واقعات ہیں، کئی ایسی تاریخی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. پھر کہہ رہی ہوں ان چیزوں کا ہونا یعنی تاریخ کی وہ واقعات کا رونما ہونا، پیش آنا، ہر سال اسے منانے کی دلیل نہیں پکڑیں گے اسے. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اپنی بات کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ آگے کی جو پوائنٹس ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کرے اپنے دین کا اور صحیح دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.